اس کے بعد آیت نمبر 91 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ. اب یہ سارا مدینے میں ہو رہا تھا جس کو اللہ کوٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے تک پہنچا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تعصب، کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پہ نازل ہوا ہے. اور اللہ بتاتا ہے کہ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. جو مومن ہوتا ہے وہ جو ایک اللہ کے نمائندے پر ایمان لائے، اسی اللہ نے دوسرا نمائندہ بھیجا تو کیوں نہ ایمان لائے، وہ پرابلم ہی نہیں، تو اور خوش ہوگا. لیکن یہ بے ایمان بہانے بازیاں کرتے ہیں تاکہ ایمان نہ لائے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم لاتے ہیں یا لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، انکار کر دیتے. اس لیے کہ یہ یہودی جو تھے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کر چکے تھے. حضرت عیسیٰ بعد میں آئے تھے حضرت موسیٰ کے بعد، انہوں نے ان کا بھی انکار کر دیا. پھر اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْحَقِّ، یہ بات کرو جبکہ جو نازل ہوا ہے وہ حق ہے، اور مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے. ان کی ڈھٹائی دیکھو. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے جیسے آج کل مسلمان خوش ہوتے ہیں نا، جناب بگ بینگ تھیوری آ گئی ہمارے قرآن میں 1400 سال پہلے موجود، خود کچھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے پرائی شادی تے آمک نچے ٹھیک ہے نا. محنت دوسرے کرتے ہیں، ریسرچ دوسرے کرتے ہیں، ڈسکوریز دوسرے کرتے ہیں، کہتے ہیں خود بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ساڑھے قرآن تے 1400 سال پہلے لکھیا سی. تو تم نے کیا کیا؟ قرآن نے اس بات پہ تو سزا ہونی چاہیے، تنبیہ ہونی چاہیے کہ جن کے پاس قرآن نہیں تھا وہ محنت کر کے یہاں پہنچ گئے، اور جن کو قرآن نے یہ دعوت دی ہوئی تھی اس کائنات کی تسخیر کی، وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لڈو پیڑے کھا کے جنت میں جانے کے چکر میں ہیں. دنیا کے ہر میدان میں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، ٹھیک ہے نا. اقبال جواب شکوہ میں گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج دیتے ہیں، نہیں جس قوم کو پرواہ نشے من تم ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے، جیسے میں نے کہا کہ ہم آج کل خوش ہوتے ہیں جی یہ ریسرچ چاہیے، قرآن میں پہلے سے ہے جناب، بچوں کی تربیت یوں ہونی چاہیے، رسول اللہ نے اتنا پہلے بتا دیا، تو رسول اللہ پاک نے پہلے بتا دیا، تو تم نے کیوں نہیں سسٹم بنایا؟ پھر تم نے کیوں نہیں کیا؟ تم ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنے میں اور ایک دوسرے کو جہنم پہنچانے میں لگے رہے، اور دنیا کے سارے پریکٹیکل میدان تم نے دوسروں کے لیے چھوڑ دیے. اللہ نے دین دنیا کی زندگی سنوارنے کے لیے پہلے نمبر پہ دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں آخرت سنورنی تھی. تم نے دنیا کے ہر میدان دوسروں کو دے دیے، اور دین کو صرف لڑنے کے لیے اور ایک دوسرے کی کھال کھینچنے کے لیے تم نے رکھ لیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جو ان کی تورات نے باتیں کی تھی، جو ان تک پہنچی تھی تعلیمات، وہ سچ ثابت ہو گئی اس رسول کے آنے سے اور اس قرآن کے آنے سے. ان کو تو خوش ہونا چاہیے. یہ دشمن بن گئے. یہ ہوتا ہے بے ایمان اور کرپٹ بندے کا حال. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. قل، اب اللہ تعالیٰ ان کو گویا کہ شٹ اپ کال دے رہا ہے. اے رسول آپ ان سے کہیے تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو تم پہ نازل ہوا اس پر تم ایمان رکھتے ہو، صرف اس پر، اور باقی پہ ایمان نہیں لاتے. جو تم پہ نازل اس پر ایمان رکھتے تھے تم، تو پھر بتاؤ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. تو پھر اگر تم مومن ہو اس پر جو تم پر نازل ہوا ہے، تو پھر بتاؤ اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ تم نے تو انبیاء قتل کیے، تم کہہ رہے ہو جو تم پہ نازل اس پر ایمان رکھتے ہو. جھوٹ بولتے ہو، تم بے ایمان ہو.
تم قتل انبیاء کرتے. اور یہ جو تم بہانے کے طور پہ بات لے کر آ رہے ہو یہ بھی سچ نہیں ہے. تمہاری تاریخ اس کی گواہی دے رہی ہے کہ تم نے حضرت موسیٰ کو کتنا تنگ کیا. تمہاری تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ تم نے کتنے انبیاء کو قتل کیا, کتنوں کو جھٹلایا اور کتنوں کو تم نے قتل کر دیا. یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے رکھی ہیں. ان کے اوپر سے گزر جاؤ بڑا ثواب مل گیا مجھے, اس لیے نہیں رکھی. یہ ساری عبرتیں ہیں. اور جو بھی یہ باتیں اللہ نے قرآن میں لکھی ہوئی ہیں گویا کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ان چیزوں کو فیس کرنا ہے, ہماری آزمائش ہونی ہے انہی چیزوں سے, اسی قسم کی باتوں سے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بلا مقصد قرآن مجید کا حجم بڑھانے کے لیے یہ بیچ میں ڈال دیوں, ایسا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 92 میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو پہلے بھی گزر چکی. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ. میں تمہیں یاد کراؤں, تم کہہ رہے جو ہم پہ نازل ہو اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, اور بے شک, یہ آپ یاد رکھیں یہ جو لفظ ہے نا لقد, یہ جہاں پر بھی آئے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ قسم کی جگہ پر آتا ہے. اس کی تاکید یہ قسم ہے, گویا کہ بات کرنے والا قسم کھا کے کہہ رہا ہے. عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بے تحقیق, بے شک, یقیناً, ان الفاظ سے ترجمہ کیا جاتا ہے. اور بے تحقیق موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے. ثم اتخذتم العجل من بعد, پھر تم نے اس کے بعد گوسالے کو, گوسالہ یعنی بچڑے کو اختیار کر لیا. تم کہہ رہے ہو جو ہم پہ نازل ہو اس پر ایمان لاتے ہیں. موسیٰ تھوڑے دنوں کے لیے تمہیں چھوڑ کر گئے, اتنا تمہیں فرعون سے نجات دلائی, اس کے ظلم سے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا, تمہیں کتنے کتنے معجزے دکھائے, اور تم سے 4 دن صبر نہیں ہوا, تم نے پھر بچڑا پرستی شروع کر دی. تم کہتے ہو ہم ایمان لاتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوئے. پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو اختیار کر لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور یہ کرتے ہوئے تم ظالم تھے. اپنی ہسٹری کی طرف تو نگاہ کرو, تم نے پیچھے کیا کیا. اور آج کے لیے یہ لاسٹ آیت ہوگی 93 نمبر. یہ وَإِذْ ان کو یاد کرایا جا رہا ہے, اور یاد کرو اور یاد کرو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور یاد کرو جب ہم نے تم سے. یہ یاد کرو کا لفظ متن میں نہیں ہے لیکن محذوف ہے, مراد یہی ہے, اور یاد کرو. اور اگر صرف متن کا ٹیکسٹ کا ترجمہ کیا جائے الفاظ کا تو اس طرح وَإِذْ, اور جب, اخذنا ہم نے تم سے لیا, میثاقکم تمہارا عہد. میثاق عہد محکم کو کہتے ہیں, پکا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا, کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کر دیا. کیوں بلند کیا تھا قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے, لیکن بنی اسرائیل کی حرکتیں دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ تھریٹ کے طور پر, اور اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے, ان پر روب اور دبدبہ طاری کرنے کے لیے کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا تھا. اور کیا کہا ہم نے, خذوا ما آتیناکم بقوہ. یہ ہر دین کا یہی پیغام ہے, جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے, قوت سے پکڑ لو. یعنی جو احکامات دیے گئے تمہیں تورات میں انہیں مضبوطی سے پکڑ لو, ان کی پابندی کرو. یہ ہے اصل دین. اور 2 نمبر دین کیا ہے کہ احکامات نہ بھی کرو اور شارٹ کٹس ہم تمہیں بتاتے ہیں جنت میں جانے کی. ادھر جو مرضی 2 نمبریاں کرو, پھر ایک عمرہ کر لو, پھر ایک حج کر لو, پھر ایک زیارت کر لو, تمہاری بخشش ہو جائے گی. ادھر بے شک لفٹ نہ کراؤ. یہ ہے بے ایمانوں کا دین, یہ ہے قوموں کو کرپٹ کر دینے والا دین, یہ ہے قوموں کو غیر ذمہ دار بنا دینے والا دین کے نام پر فیک دین.
مال خوروں کا گھڑا ہوا دین، غلو کرنے والوں کا گھڑا ہوا دین، یہ وہ دین ہے، اصل دین یہ ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں دیا اسے قوت کے ساتھ پکڑ لو۔ میثاق، عہد محکم۔ آپ کو یاد ہوگا شروع میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاق، فاسق وہ ہے جو اللہ کے میثاق کو، عہد کو محکم ہو جانے کے بعد توڑ دیتا ہے، یہ فاسق۔ آپ مجھے بتائیں کہاں سے مبہم ہے قرآن مجید؟ کہاں سے مبہم ہے؟ یہ جب اللہ پکڑے گا نا قرآن مجید سے دور کرنے والی باتوں کرنے پر تو عجیب منظر ہوگا۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو، یعنی مراد یہاں پہ تورات، قوت کے ساتھ پکڑ لو۔ واسمعوا، اور سنو۔ یا سنو کا مطلب کیا ہے؟ سنو اور مانو، نہ کہ سن لو آج ہم نے قرآن کی تلاوت سنی ہے، کیا کیا ہے ہمیں کیا پتا، کیا تو ہم نے وہی ہے جو ہم روٹین میں کرتے ہیں۔ سنو اور کرو جو سنا ہے۔ واسمعوا، یہ قرآن میں اکثر یہ لفظ کس لیے آیا ہے؟ جس طرح میں مثال بھی دیتا رہتا ہوں کہ آپ مثلا کسی سے کہیں، آپ کا ملازم ہو یا آپ کا بچہ ہو، آپ کہیں کہ یار مجھے پیاس لگی ہے پانی لا دو، تو تھوڑی دیر جب پانی نہیں ہے آپ دیکھیں وہ بندہ وہی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کہیں یار تم سے کیا پانی لا دو، تھوڑی دیر گزر جائے پھر پانی نہیں، تیسری دفعہ آپ کیا کہیں گے؟ سنا نہیں ہے تم نے؟ آپ کو پتہ ہے اس نے سنا ہے، آپ جانتے ہیں اس نے سنا ہے، لیکن آپ کیوں کہہ رہے ہیں تم نے سنا نہیں ہے؟ کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ سننے کا مطلب پھر اس کا کچھ رد عمل ہے، جو سنتا ہے وہ کچھ کرتا ہے۔ لہذا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور یہ نہیں سن رہے ہوتے، بڑا غور سے سن رہے ہیں لیکن نہیں سن رہے، کیونکہ نیت سننے سے کوئی اور ہے، کہ باہر جا کے باتیں کرنی ہے کہ آج کیا ہوا تھا اس محفل میں، جاسوسیاں کرنے آتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی محفلوں کے بارے میں جو بیچ میں آتے تھے ایسے لوگ، اللہ نے بتایا ہوا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، اور جو تورات ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو بات کو۔ قالوا سمعنا وعصینا، تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور نہیں مانا۔ سمعنا وعصینا، سن لیا، عصینا وہی معصیت ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، کہتے ہیں سمعنا وعصینا، سن لیا ہے لیکن ہمارا موڈ نہیں ہو رہا ماننے کا، سن لیا مگر مانا نہیں۔ یہ اللہ کی بات نہ ماننے کا سبب خدا بیان کرتا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچھڑا گھول دیا گیا، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب سے۔ بہت سمجھنے والی بات ہے، توجہ کیجیے۔ ایک انسان ہے وہ اللہ کی اطاعت کا جذبہ نہیں رکھتا، لیکن کہتا ہے کہ دین بھی میرا رہے اور میری مرضی میری خواہشات بھی رہے، یہ ہے بیس۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میری خواہش نہیں خدا کی خواہش، جو اللہ کہے گا میں وہ کروں گا، اور ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں نے یہ بھی کرنا ہے لیکن دین بھی یاد سے نہ جائے۔ یہ دو کیسز ہیں۔ یہودیوں کا کیس یہ دوسرا والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ایسا بندہ ہوتا ہے پھر جس چیز کے نام پہ اسے گمراہ کیا جاتا ہے اس سے اسے بہت پیار ہو جاتا ہے۔ اگر آج بھی آپ دیکھیں نا، جو لوگ دین کے نام پر بدعتیں اور نئی نئی رسمیں ایجاد کرتے ہیں، انہیں اسلام کے محکم احکام سے زیادہ وہ من گھڑت رسمیں پیاری ہوتی۔ نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں، واجبات ادا نہ کرو کوئی بات نہیں، ابا نے جو رسم شروع کی تھی ہمارے گھر میں وہ نہیں مس ہونی چاہیے، آسمان زمین ایک کر دیں گے، یہ کرنی ہے ہم نے،
نماز کوئی بات نہیں. جو انسان بدعت شروع کرتے ہیں اور بدعت پرستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دین کے نام پہ نئی نئی چیزیں گھڑتے ہیں، نئی نئی رسمیں بناتے ہیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک سزا رکھی ہے ان کے لیے کہ ان کو اپنی گھڑی ہوئی بدعت سے پیار ہو جاتا ہے بہت زیادہ. جس طرح ہم کہتے ہیں نا اس کو کسی نے کچھ گھول کے پلا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو گھول کے پلا دیا گیا بچڑا. سبب کیا تھا؟ بکفرہم، ان کے کفر کے سبب. یعنی یہ ماننا نہیں چاہتے تھے اللہ کی باتیں، تو یہ جو بیماری تھی ان کے اندر، تو جو چیز بہانہ بنی کہ یہ خرابیاں کر سکے، بچڑے کے نام پہ ان کو آزادی دی تھی. سامری نے کہا تھا اس کو پوجو اور موجیں کرو، جو تمہارا دل ہے کرو. خراب کام کرنا شروع ہو گئے تھے یہ. تو وہ بچڑا ان کے دلوں میں، وہ بچڑا بہت پیارا لگتا تھا کیونکہ اس بچڑے کی آڑ میں ساری خرابیوں کی اجازت تھی. بت پرست بتوں کی آڑ میں اپنی ساری کرپشن کو کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے یہ ظلم اللہ کے مقدس نمائندوں کے نام پر کر دیا، ان کے نام پر خدا کی نافرمانی کرتے، ان کے نام پر چیزیں گھڑ کر اور اپنے لیے جواز بناتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں، اور ان کے نام پر اپنے لیے جواز بناتے ہیں کہ فلان کام جو اللہ نے حکم دیا ہم نہ بھی کریں تو کچھ نہیں ہوگا. یعنی ان مقدس ہستیوں کو کے ساتھ یعنی وہ رویہ اختیار کرتے جو بت پرست بتوں کے ساتھ اختیار کرتے تھے، اور بچڑا پرست اور یہ درخت پرست اور سورج پرست یہ لوگ کام کرتے تھے تاکہ اپنی مرضیاں کر سکیں. اور وہ شریعت جو وہ لے کر آئے تھے اور جس کے وہ محافظ تھے اور جس کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں دے گئے، اس شریعت کو تاکہ یہ پامال کر سکے اور اس کو ان امپورٹنٹ بنا سکے، شیطان کی نمائندگی کرتے ہیں یہ لوگ. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں میں وہ بچڑا رچ بس گیا، رچا بسا دیا گیا. اشربو شرب کہتے ہیں پینے کو، اور اشربو پلا دیا گیا ان کو بچڑا. قل اے رسول آپ کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کتنی بری چیز ہے جس کے بارے میں تمہارا ایمان تمہیں کہہ رہا ہے. یہ گویا کہ تنزن کہا جا رہا ہے، تمہارا ایمان تمہیں یہ کہتا ہے یہ حرکتیں کرو. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، کہ تم نہیں ہو مومن لیکن اگر تم مومن ہو تو کتنی بری چیز ہے جس کے بارے میں تمہارا ایمان تمہیں حکم کر رہا ہے. یہ حرکتیں کرنے کا ایمان تقاضا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر تم مومن ہوتے تو یہ حرکتیں ہی نہ کرتے. تمہاری حرکتیں بتا رہی ہیں کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، بلکہ نافرمانی کی، معصیت کی، نفس پرستی کی بیماری ہے. آیت نمبر 93 سورۃ البقرہ پر آج کا درس ہم تمام کر رہے ہیں.